بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گہری نظر میں آپ ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین، پاک افغان تعلقات کا ایک تابناک ماضی رہا ہے، لیکن ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ نے کسی دشمن کو زیر کرنا ہو، اسے پسپا کرنا ہو، تو اس دشمن کے دوست کو اس سے دور کر دو، وہ خود بخود گر جائے گا، پسپا ہو جائے گا. اسی فلسفے کو لے کے، اسی کہاوت کو لے کے، اسی کو بنیاد بنا کے بعض دشمن عناصر نے ہم سے ہمارے برادر اسلامی ممالک کو دور کیا. صرف پاک افغان کے تعلقات کے بارے میں نہیں، بلکہ اگر چند سالوں سے دیکھا جائے، یمن پر حوثی باغیوں نے یلغار کی تو ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عربیہ نے ہم سے فوج طلب کی. مجبوری کی بنا پر ہم نے انکار کیا، معذرت کر لی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ خلیج کے اکثر ممالک ہم سے بدظن ہو گئے. اب خلیج تو دور کی بات ہے، ہمارے پڑوسی ممالک کو ہم سے دور کیا جا رہا ہے. سوال جس طرح آپ ناظرین کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اسی طرح میرے ذہن میں بھی کافی سارے سوال ہیں کہ یہ کون سے دشمن عناصر ہیں جو ہمیں مل کر دیکھنا پسند نہیں کرتے. پاک افغان تعلقات کی ایک تابناک تاریخ رہی ہے. پاکستان نے 75,000 جانی نقصان اٹھایا، 1,500 ارب ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا. اس کے باوجود، اتنی قربانیوں کے باوجود، روس کے بعد افغانیوں کو مدد کی، دل کھول کر ان کو جگہ دی. اتنی محبتوں کے باوجود صرف یہی نہیں، لسانی، ثقافتی، مذہبی، حتیٰ کہ رشتہ داریاں قائم ہوئی. ان سب کے باوجود آخر ہمارے ان بھائیوں کو ہم سے دور کس نے کیا اور کیوں کیا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں. میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے اسٹوڈیو میں میرے مہمان جناب فردوس جمال صاحب، جو کہ نوجوان اور نوجوانوں میں سینئر ترین تجزیہ نگار ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں فردوس صاحب. اسی طرح ناظرین، میرے ساتھ فون کال پہ کچھ سکالرز مہمان بنیں گے. تو ابھی ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو فردوس صاحب، ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے کسی تعلق کو دیکھتے ہیں، کسی رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، تو اس کا ایک ماضی ہوتا ہے، پھر وہ آ کے اس کا ایک مستقبل بن جاتا ہے، پھر اس کا ایک حال بن جاتا ہے، اس کے بعد ایک مستقبل ہوتا ہے. جس طرح میں نے بات کی کہ ہمارا پاکستان کا افغانستان کے ساتھ تعلقات کا ایک ماضی رہا ہے، اور وہ روشن ماضی ہے، دنیا سے یعنی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر ہم سب سے پہلے اس اپنے ماضی کو دہرائیں، شاید ہم اس سے کچھ سبق سیکھ لیں. تو اگر آپ اس ماضی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے تو اس تعلقات کو آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. پہلے تو بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا، آپ نے موقع دیا اس اہم موضوع پہ، اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے. دیکھیں جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کو جو ہے ایشیا کا دل قرار دیا تھا. جی ایسے ہی، ٹھیک ہے. آسیا یک پیکر آب گل است، ملت افغان در آ پیکر دل است. کہ ایشیا کے اندر جو افغانستان کا وجود ہے، افغانستان ہے، وہ دل کی مانند ہے. یعنی جس طرح انسان کے جسم انسان کے وجود میں جس طرح دل ہوتا ہے، اس طرح افغانستان ایشیا کے وجود میں دل کی مانند ہے. ٹھیک ہے، بڑی اس کی قیمت ہے. پھر ایشیا کے اندر یہ دو جو پڑوسی ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، پاکستان اور افغانستان، دونوں بڑے اہم ممالک ہیں. دونوں کے درمیان تاریخی، جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی رشتے ہیں، بہت مضبوط رشتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان رشتوں میں آپ آگے جا کے دیکھیں کہ سرحد کی دونوں جانب، پاکستان اور افغانستان کی دونوں جانب پشتون آبادی ہے. اور ان کی جو ہے نا صدیوں سے ان کی رشتہ داریاں اور ان کے کلوز رشتہ داریاں ان کی دونوں جانب ہیں، لسانی ثقافتی اور یہ اشتراک ہے. پھر آپ تھوڑا سا آگے جائیں، افغانستان کے جو ہیروز تھے آپ کے احمد شاہ ابدالی صاحب، غوری، محمود غزنوی صاحب، غوری صاحب، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ بعد میں آئے آپ ماضی، مطلب قریب تک جتنے ان کے جو تھے، شیر شاہ سوری، ٹھیک ہے، جتنے ان کے ہیروز تھے وہ ہمارے ہیروز ہیں.
جی ایسے وی ریسپیکٹ، ہم احترام کرتے ہیں ان کو احترام سے ہم پکارتے ہیں. تو افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم محبت سے پکارتے ہیں، محبت سے ان کو یاد کرتے ہیں، چونکہ ہمارے درمیان بہت اشتراکات ہیں، بہت محبتیں ماضی میں بھی رہی ہیں جی افغانستان اور پاکستان کی عوام کے درمیان. لیکن بلکہ ہم تو ان کے عوام کو یہ کہتے ہیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. وہ لوگ مرد کوہستانی ہیں، وہ غیرت مند لوگ ہیں، وہ ہمارے لیے ہمیشہ جو ہے نا محترم رہے ہیں، قابل احترام رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں مطلب ابھی تک ہمارے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی لیڈر نہیں ملا، کوئی رہنما نہیں ملا، اسی طرح اس محرومی کا شکار افغانستان بھی رہا ہے. یعنی یہ المیہ صرف یک طرفہ نہیں ہے، یک طرفہ نہیں ہے، اس المیہ کا شکار افغانستان بھی رہا. اور یہی المیہ تھا، یہی بدقسمتی تھی کہ افغانستان میں آپ 1933 میں ظاہر شاہ جو ہے حکومت پر آتے ہیں اور پورے 40 سال وہ حکومت پہ رہتے، ٹھیک ہے نا. 1973 تک وہ حکومت پہ قابض رہتے، اور اس کے دور میں پاکستان بنتا ہے 1947 میں. اور پاکستان بننے کے ٹھیک 2 ہفتے بعد، ٹھیک ہے نا، آپ کے جو ہے نا 30 ستمبر جو ہے نا 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بنتا ہے. اور ممبر بننے کی اس میں جو قرارداد پیش کی جاتی ہے، اس وقت افغانستان واحد ملک ہوتا ہے جو پاکستان کی مخالفت کرتے. وہاں پہ ایک المیہ ہوتا ہے، یہ ایک دکھ اور یہ مطلب ایک افسوس کا ایک مقام ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی اور اسلامی ملک آپ کے ہمسائے میں بن رہا ہے، اس کی مخالفت آپ اقوام متحدہ کرنے. واحد ملک ہے جو پاکستان کے اقوام متحدہ میں ووٹ نہیں دیتا، پاکستان کے خلاف ووٹ دیتا ہے. اس کے بعد آپ آئیں، ٹھیک ہے نا، 73 میں، ٹھیک ہے نا، ان کے چاچازاد بھائی ظاہر شاہ کے سردار داؤد صاحب حکومت پہ آتے اور 5 سال حکومت میں رہتے. اچھا، اس کے بعد جتنے مطلب وہ آتے، افغانستان داخلی جو ہے نا بدامنی کا شکار رہا ہے. یعنی یہ میرے خیال میں شروع سے اس طرح شروع سے داخلی بدامنی کا شکار رہا. پھر اس کے 5 سال پورے ہوتے ہیں سردار داؤد کے، تو ان کے کمیونسٹ کا ایک وہ جو ہے نا آتا ہے، چھوٹا سا انقلاب آتا ہے، اور وہ آ کے وہاں پہ حکومت پہ وہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں. تو وہ نور محمد ترکی اس کو حکومت میں جو ہے نا وہ بناتے ہیں، صدر بناتے ہیں. وہ 1.5 سال تک چلتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی حکومت گرتی ہے. کمیونسٹ کا ایک اور دڑا اٹھتا ہے، وہ حفیظ جو ہے نا ان کو وزیر دفاع ان کے ہوتا ہے، حفیظ الامین جو ہوتا ہے، ان کو جو ہے حکومت سونپی جاتی ہے. پھر روس کی مداخلت ہو جاتی ہے جا کے لاسٹ مطلب 79 وہاں سے میرے خیال میں پاکستان کی قربانیوں کی داستان 79 میں. اب دیکھیں اس دوران میں، ٹھیک ہے نا، 80 تک، اس دوران میں افغانستان میں کیا ہوتا ہے، یہ انتہائی المناک داستان ہے پاکستان کے خلاف. آپ اس دوران میں دیکھیں ڈاکٹر اجمل خٹک صاحب پاکستان سے، وہ افغانستان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ سرخ انقلاب آئے گا تو سرخ ٹینکوں پہ بیٹھ کے پاکستان میں اسلام آباد میں چڑھائی کریں گے. بلوچوں کے جو خیر بخش مریض صاحب وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. عطا اللہ منگل صاحب افغانستان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بادشاہ خان صاحب تو وہ وہاں پہ، خان عبدالغفار خان صاحب تو وہ تو وہیں ہیں، افغانستان سے انڈیا جاتے ہیں، ان کے لیے فری مطلب آنا جانا سب کچھ. تو وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. پاکستان کے خلاف جو ہے نا مطلب پاکستان کے پختون نوجوانوں کو لے جا کر وہاں پہ ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو ماسکو بھیجتے ہیں. اچھا، بلوچ نوجوانوں کو لے کے وہاں ان کو ٹرین کرتے ہیں. جام ساکی جیسے لوگ سندھ میں بھی اس بغاوت کو کھڑی کرتے ہیں. اور یہ سارا جو ہے ٹوٹلی ان کو پش کرتا ہے افغانستان، اس وقت کی جو حکومت ہے، یہ ماضی کی وہاں سے جی ان کو امداد بھی ملتے ہیں، ڈالرز میں ملتے ہیں امداد، ٹھیک ہے نا. آپ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، ابھی اس کتاب نے تہلکہ مچا دیا ہے، جمعہ خان صوفی کی. جمعہ خان صوفی صاحب ڈاکٹر اجمل خٹک صاحب، افراد سیاب صاحب اور بادشاہ خان صاحب کے بہت قریب رہے. یہ پختون کے یا چارسدہ کے تھے، یہ اس انقلاب نیشنلسٹ ہے، قوم پرست سے، یہ اس انقلاب کے لیے گئے. انہوں نے کتاب لکھی، ابھی ریسنٹلی ان کی کتاب شائع ہو گئی ہے، فریب ناتمام ان کی کتاب کا نام ہے. تو اس نے ان سارا چٹا کھٹا کھول دیا ہے کہ کس طرح افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. یہ ایک مطلب افسوسناک ماضی ہے. آپ دیکھیں ولی خان صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں، ولی خان صاحب وہ تو گزر گیا نا. لیکن اس کے بعد جب پاکستان نے جو روس کے آنے کے بعد پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، جی، اب اس کے بعد سے صورتحال پھر کیا رہی؟ اب دیکھیں، اب آتے ہیں اس وقت میں نے ولی خان صاحب کا ذکر کر رہا تھا کہ ولی خان صاحب جو ہے نا، اس کو منتھلی افغانستان کی حکومت پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کرنے کے لیے 900 پاؤنڈ اس کو منتھلی دیتی تھی. وہ ایک لمبی داستان ہے، وہ کتاب آپ پڑھ لیں، بڑی تاریخی دستاویز ہے.
اس کے بعد ٹھیک ہے نا افغانستان میں جو ہے نا روس داخل ہوتا ہے، اور روس کے داخل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے جو افغان مطلب ہوتے ہیں، حکمت یار صاحب ہوتے ہیں، ابو سیاف ہوتے ہیں، اچھا اس کے علاوہ جتنے لیڈرز ہوتے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھتے ہیں، افغانستان کے ہوتے ہیں وہ جلا وطن ہو کے جو کمیونسٹ وہ نظریات والے وہاں حکومتیں ہوتی ہیں تو ان پہ تشدد کرتی ہے، وہ ظاہر پاکستان آتے ہیں، اور پاکستان سے پھر وہ جو ہے نا جب روس داخل ہوتا ہے افغانستان میں تو روس کے خلاف وہ پاکستان سے جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، یہ حزب اسلامی کے حکمت یار صاحب وغیرہ جیسے پروفیسر برہان الدین ربانی صاحب. تو اس وقت جب افغانستان کی قوم اٹھتی ہے روس کے خلاف، چونکہ وہ تالے آزما ہے، وہ ٹینکو کو لے کے وہاں چڑھا ہوا ہے افغانستان کے اوپر، تو اس وقت پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام جو ہے اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، افغانستان کے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. پاکستان ان 10 سالوں میں بہت افغانستان کے لیے قربانیاں بھی دیتا ہے. اچھا افغانستان کے لیے بہرحال ایک پوری داستان ہے سوویت یونین کی، ٹھیک ہے نا. پھر سوویت یونین کے انخلا تک پاکستان وہاں بہت سی قربانیاں اور پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے جو ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو میں بنیادی طور پہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، بدقسمتی سے ماضی کے جو تجربات ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت تلخ رہے ہیں، حکومتوں کے لیول پہ، عوام کے لیول پر محبتیں، عوام کے لیول پر محبتیں، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہے، وہ تھا. اتنی بڑی سرحد ہے ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے نا 2250 کلومیٹر کی سرحد ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اتنی لمبی سرحد میں آنا جانا رہتا ہے پاکستان افغانستان کے درمیان. لیکن معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب حکومتیں جو ہے نا وہ غیر دانش مندی کے فیصلے کرتی ہے. نہیں تو بعض طبقے جس طرح میڈیا، سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے حالات کا ذمہ دار پاکستان ہے، اور پھر بعض اس کے اپوزٹ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے حالات کا ذمہ دار، یعنی جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہے، وہ اگرچہ وہ حکومتی لیول پہ ہے، اعلیٰ سطح پہ ہے، لیکن اس کا ایک تأثر عوام کے اندر بھی آیا. تو اس سے یہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے الزام تراشی بیسکلی تو یہ بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان کو دور کرنے کے لیے کچھ لابیاں جو ہے نا وہ سرگرم ہیں. اچھا جمال صاحب، فاروق درویش صاحب میرے ساتھ کال پہ موجود ہیں، ان کو لیتے ہیں تو ان کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، میں شکر گزار ہوں. نوازش سر، نوازش سر. جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ پاک افغان تعلقات اس کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہوگا، تو ایک چیز میرے ذہن میں یہ جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے 70,000 جانی قربانی اور اسی طرح 1500 ارب ڈالر کا ایک معاشی نقصان اٹھانے کے بعد جب افغانستان کی تعمیری نو کی باری آتی ہے تو انڈیا اور بھارت آ کے اس میں یعنی گھس جاتے ہیں، اور ایک اعداد و شمار کے مطابق 90% جو تعمیری نو کے جو ٹھیکے ہیں وہ ان دو ممالک کے پاس ہیں. تو اس کا قصوروار کون ہے سر؟ سوال اب یہاں اٹھتا ہے کہ کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے یا پھر یہ بھارت اور ایران کی ایک عیاری یا ان کی مکاری یا ان کی کوئی چال ہے؟ میرے محترم، عرض یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی اسی وقت ناکام ہوتی ہے وہ جب دشمنوں کی عیارانہ اور مکارانہ پالیسیوں کو انکاؤنٹر نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک طرح سے دوسرے الفاظ میں کھلی ناکامی ہی ہے نا، کہ اگر ہم کوئی خارجہ پالیسی بناتے ہیں، ہم کوئی بھی جو ہے وہ اقدامات جو ہے ان کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کا کوئی توڑ جوڑ ہم کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہمارا جو ویژن ہے، ہماری جو بصیرت ہے، وہ آنے والے وقت کو یا اپنے دشمن کی ممکنہ کاروائیوں سے بالکل کلی طور پر جو ہے وہ اس کو جان ہی نہیں سکتی، ان کو پہچان ہی نہیں سکتی. جیسے آپ نے فرمایا کہ 70,000 جانوں کی قربانیاں جو ہیں ہم لوگوں نے دی، ہمارے شہروں سے لے کر سرحدوں تک، فیکٹریوں سے لے کر مساجد تک، ہر جگہ پر دہشت گردی کا بازار گرم رکھا گیا. اور یہاں تک کہ جن ہندواتا تو ہندواتا تھا، ہمارے بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تو تمہاری آپ کی ساری دنیا جو ہے اس کے سامنے عین عیاں ہے. ہم بھارت سے کسی دوستی کی امید تو رکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارے ساتھ امت مسلمہ کے شاخسانہ یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جنہیں ہم برادر اسلامی ملک کہتے ہیں ایران جیسوں کو، وہ بھی ہمارے بلوچ باغی جو ہیں ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں. اور جو بھارت اور ایران کے جو ہے وہ لابی جو ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، سرکاری اہلکار جو ہیں،
جو افغانستان میں بازاریں دہشت گرم کر رہے ہیں، وہاں سے دہشت گردی کا سامان اور دوسرے جو ہے اپنی قوت کو ٹرین کر کے بھیج رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا دیکھیں نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یمن کے جو ہیں ان کو بھی مین پاور یہیں سے جا رہی ہے. عراق کے جو ایسے گروہ ہیں اور جو شام کے ایسے گروہ ہیں جو مسلمانوں کو وہاں پہ گچ کیے ہوئے ہیں، ان کو ساحلوں سے لے کر اور جناب والا شہروں تک جو ان کو موت کی نیند سلا رہے ہیں، بارش برسا رہے ہیں بارود کی، وہ تمام لوگ یہاں سے ٹرینڈ ہو کر جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا شاخسانہ ہے امت مسلمہ کا کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ممالک ہیں جن کو ہم برادر اسلامی ممالک کہتے ہیں، وہی ہماری پیٹھ میں پھر گھونپ رہے ہیں. تو ہمارے جو اکابرین ہیں ریاست کے، ہمارے اکابرین جو سیاست ہے، یہ تو ان کی نقل ہی ہے کہ ان میں وہ انٹرنیشنل ویژن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنا سکیں جو اپنے دشمن پر نگاہ رکھے یا اپنے دشمن کی ممکنہ طور پر جو ان کا رد عمل ہو، ان کی عیاریوں کے، ان کی مکاریوں کے، اس پہ نظر رکھ سکیں. اور آپ دیکھیں کہ جب سے افغانستان میں یہ وار آف ٹیرر سو کارڈ یہ شروع ہوا، امریکہ صاحب آئے اور تمام پورا نیٹو ویسے ہی ہے جیسے صلیبی جنگوں میں یہ تمام لوگ جو ہے شہنشاہ فرانس، شہنشاہ برطانیہ اور شہنشاہ اٹلی جو ہے تو وہ مشترکہ طور پر صلیبی لشکر لے کے آتے تھے. تمام پادری جو ہے ان کو سپورٹ کرتے تھے، مذہبی جنون تو وہ ہیں. اور جب یہ کرتے تھے تو اس وقت بھی ایران نے ہماری سرحدوں کے ساتھ ساتھ جو مافیا اقبال رکھا تھا جس کو بابا مزاری کا نام دیا گیا، ان لوگوں نے دہشت گردی کی انتہا کی. تو اس کو ہم نے کب انکاؤنٹر کیا؟ ہم نے تو یہی خوشگری سے کہتے رہے کہ خوش گمان اس معاملے میں رہے کہ ایران ہمارا دوست ہے، ایران ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو ہمارے پاس تو یہ شناخت آج تک یہ نہیں ہم لوگ کر سکے کہ ایران ہمارا دشمن ہے، بھارت ہمارا دشمن ہے، یا افغانستان ہمارا دشمن ہے. سر ایک چیز اور ہے، جس طرح جی سر معذرت کے ساتھ سر، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ عیاں ہے کہ بھارت تو روز اول سے ہمارا دشمن رہا ہے، لیکن ایک ملک جسے ہم اسلامی برادر ملک کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے آستین کا سانپ بنا ہوا ہے. تو سر جب یہ بات سب پہ عیاں ہے تو حکومت اور جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ ایکشن اس کی وجہ یہ آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے امریکہ نے پچھلے 50 سالوں سے ایک جال بچھا رکھا ہے CIA اور اپنی دوسری خفیہ ایجنسیوں کا، جو تمام سرکاری اہلکاروں سے لے کر میڈیا، پریس، نیچے بیوروکریسی، ہر طبقات میں اپنے لوگ جو اپنے ہوائی پیدا کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جو ہے وہ چال جو ہے ان کا دوسرا بغل بچہ جو ہے ایران جو ہے وہ اب کر رہا ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں، آپ دوسرے جو اس وقت عراق ہے وہاں پر دیکھیں، آپ شام میں دیکھیں کہ ہر طبقے میں آپ کو وہ پریس ہو، وہ میڈیا ہو، آپ کے بیوروکریسی ہو، آپ کے دوسری طبقات ہو، مزدور طبقہ، ہر جگہ بھی ان لوگوں نے پیسہ اور زر اس قدر کھلار دیا. اور امت مسلمہ کی ہمیشہ سے ناکامیوں کا سبب تو سب سے بڑا یہ رہا ہے کہ ہم گداریں امت کو کنٹرول نہیں کر سکے. ہر جگہ پہ الو، ہر شاخ پہ اب الو نہیں بیٹھا ہوا بلکہ ہر شاخ پہ جو سمجھے ایران بیٹھا ہوا ہے، ہر شاخ پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ہر شاخ پہ CIA بیٹھی ہوئی ہے، ہر شاخ پہ راہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ حوثی قبائل میں اتنا حوصلہ تھا، ان میں اتنی قوت تھی کہ کیا وہ حوصلہ رکھتے کہ وہ سعودی عرب کے سرحدوں پر جو للکارتے؟ کیا ایران میں اتنی قوت تھی کبھی کہ وہ جناب پاکستان کی سرحدوں کے 14 کلومیٹر اندر تک آتا اور ہمارے 10-15 لوگوں کو شہید کر کے چلے جاتا اور ہم خاموش رہتے؟ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری اپنی صفوں میں، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سرکار افسر شاہی میں، ہماری سول شاہی میں، ہماری ہر جگہ پہ ان کے نمائندے بیٹھے ہیں. در اس وقت اس طرح کھل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم تو اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں، ہم تو علم بردار ہیں کہ تمام امت مسلمہ میں ایک ہو، اتحاد ہو. لیکن ایران کی پالیسی کو اس وقت یہ ہے کہ وہ شیعہ کو اسلحہ بھی یہاں پہ سپلائی کر رہی ہے. اور آئے دن پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ جو ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے تمام لوگوں کو پتہ ہے، لیکن لوگ منہ نہیں کھولتے. ہمارا صحافی بھی خاموش ہے، ہمارا میڈیا مین بھی خاموش ہے، ہماری سرکار بھی خاموش ہے. تو اس میں کیا کیا جائے؟ چلیں سر، یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اور ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مغربی بارڈر پہ انڈیا نے تقریباً 35 سے زائد قونصل خانے بنائے ہیں. اب سر سوال میرا یہ ہے کہ کیا افغانی عوام اتنی تعداد میں انڈیا جاتی ہے یا پھر یہ قونصل خانے کسی اور مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں؟ کیا یہ ہمارے اور افغانستان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یا پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے؟ اس کو یعنی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
میرے محترم عرض یہ ہے کہ یہ جو 35 سے لے کر اب تو ان کی تعداد جو ہے 40 سے بڑھ چکی ہے یہ جو، اور اس بارے میں اب سے نہیں 87 سے جو ہے یہ تمام عالمی میڈیا میں بھی یہ اس پہ کالم بھی لکھتے جاتے رہے، BBC بھی چیختا رہا، وائس آف امریکہ بھی چیختا رہا، پاکستان میں بھی لوگ چیختے رہے. میں 88-89 میں اس پہ کالم لکھا تھا اور میں وہاں پہ تمام یہ علاقہ جو تھے یہ بھی سارے وزٹ کر کے آیا تھا. تو میں نے یہ اس وقت میں نے بھی یہ لکھا تھا کہ کیا افغانستان میں اتنے لوگ ہیں جو بھارتی ویزا جات کے لیے جناب اپلائی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں تھا. بلکہ یہ شروع سے امریکہ نے جو ایک جب اسے پتا تھا کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے تو اس کے بعد مجھے تحفظ کون دے گا. ابھی بھی امریکہ کا جو تقریباً اربوں ڈالر کی جو ہے قیمت کا جو اسلحہ اور اس کی تمام جو مشینری بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. تو ان لوگوں نے ایک پوری چین بنائی تاکہ وہ جو قونصل خانے ہیں وہ درپردہ طور پر دہشت گردوں کی پرورش کرتے تھے، ان کو تربیت فراہم کرتے تھے، اور صرف پاکستان میں اور بلوچ جو ہے باغیوں ان کو ہی صرف وہاں پہ جو ہے وہ ٹرین نہیں کیا جاتا، پاکستان کے علاقوں میں داخل نہیں کیا جاتا، بلکہ یہیں سے اب حوثی قبائل کے لیے کی سپورٹ کے لیے جو ہزارہ قبائل ہیں جو ایران سے وہاں پہ داخل باقاعدہ طور پر کیے جا رہے ہیں، جو دوسری جو شیعہ لابیز ہیں لوگوں کو ٹرین کر کے یہاں سے عراق میں، شام میں اور یمن میں بھیجا جا رہا ہے. یہ جو میرے محترم یہ جو اڈے ہیں، یہ جو جن کو نام نہاد جن کو قونصل خانے کہا جاتا ہے، یہ تربیت گاہیں ہیں دہشت گردی کی جن کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، جو بھارت کے ڈیزائن کردہ ہے. اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ 87-88 سے وہاں پہ موجود ہیں. اور پوری عالمی جو رائے ماہ ہے، عالمی اکابرین سیاست جو ہے، اقوام متحدہ کے جو نمائندے یہاں پہ وزٹ کر کے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ کہ پاکستان کے سرحدوں پر جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے تو خطرے بھی نہیں تھے. ایسے ہی ہے. تو یہ تمام اشارات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب تک ایران کا بھارت اور افغانستان کے ان لوگوں کا جن کا کلمہ صرف زر ہے اور ڈالر ہے، جب ان کا ایکا اور اکٹھ توڑا نہیں جائے گا، ان کی کوارڈینیشن نہیں توڑی جائے گی، تو اثرات میرے بیٹا یہ نکلیں گے. یہ تمام دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر مغربی یا یہاں پہ خطہ عرب سے جو یہاں پہ بلینئرز ہیں پاکستان میں سرمایہ کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ حالات ایسے کریٹ کر دیے گئے ہیں کیونکہ مغرب جانتا ہے، سامراج جانتا ہے کہ اگر ہم مسلمان لوگ یہ پنپ گئے، یہ معاشی طور پر پنپ گئے، انہوں نے ترقی معاشی طور پر کر لی، تو یہ عسکری طور پر بھی مضبوط ہو جائیں گے. اور اگر ان تمام لوگوں میں عرب و عجم میں اتحاد ہو گیا تو اس کے بعد ہماری یہاں پہ خطے میں کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ایک چوکی دار کی حیثیت وہ ہم تو قبول نہیں کر سکتے نا. ایسے ہی ہے. تو یہ ساری جو باتیں یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ اس تمام صورتحال کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے. ایک تو اتحاد ملت، اتحاد امت، اور اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے حالات پر گہری نظر، طائرانہ نظر نہیں، گہری نظر. ہم صرف دیکھ کے چپ کر دیں گے اور یہ کہہ دیں گے اللہ کرم کرے گا. اللہ تو کرم کرتا ہے، وہ مالک کائنات ہے، لیکن جب ہم ہی تدارک نہیں کر رہے، ہم ہی جو ہے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے آستینوں پہ سانپ جو ہیں ہمارے دشمن ہیں ان کو نہیں پہچان رہے. بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے، ایران ہمارا بھائی ہے. بھائی اس بھائیوں والا کون سا کام کیا؟ مجھے کوئی ہسٹری سے اٹھا کر دکھا دے. ایسے ہی اسماعیل صفوی کے دور سے لے کر اب تک، یہ مختصر میں بات کر رہا ہوں کہ اسماعیل صفوی کے دور سے لے کر جس نے امت اسلامیہ کا جو مرکز توڑنے کے لیے اس وقت کی خلافت عثمانیہ کے شہزادوں کو جو باغی ہو گئے تو ان کو پناہ بھی دی اور پھر اس پہ حملہ کیا گیا، بعد میں گیا. اور ان لوگوں کے دور سے لے کر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک صفحہ دیکھ لیں، ایک صفحہ دیکھ لیں کہ ایران نے ہمیشہ سے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا ہی گھونپا ہے. بہت شکریہ سر. بھارت تو ایک یہاں دشمن ہے نا. وہ تو ہے سر. بہت نوازش سر آپ کے پروگرام نے، آپ نے پروگرام میں شرکت کی نوازش. اچھا فردوس بھائی، تو درویش صاحب نے جو باتیں کی آپ نے سن لی، آپ اس کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہیں مزید تو. درویش صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور میں سمجھتا ہوں مطلب اس موضوع کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ انہوں نے بیان کیا. چونکہ افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات کو اس نہج پہ پہنچانا اور اس خرابی کے اس اسٹیج پہ پہنچانے میں یقیناً ہمارے دو ہمسایہ ممالک جن کو ایک کو ہم آم کی پیٹیاں بیچتے ہیں، ساڑیاں بیچتے ہیں. ایک بات ہے جب اس طرح کی سچویشن ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں جو خرابی پیدا کر رہے ہیں، ہمارے تعلقات جو خراب کر رہے ہیں وہ یہ لوگ ہیں، تو یہ عوام اور معاشرے کے اندر اس
اس کو اس کی آگاہی ہم کیسے یعنی اس شعور کو ہم کیسے بیدار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو اپنے درویش صاحب نے بات کی کہ مطلب ہماری جو حکومتی پالیسی ہے وہ نہیں ہے، صفر نہیں ہے. آپ کاؤنٹر کریں. اگر کوئی ملک آپ کے خلاف پالیسیز بناتا ہے، ایجنڈے لے کے آپ کے خلاف کام کرتا ہے، تو آپ کے سلامتی کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو کاؤنٹر کرے. ایسی ٹھیک ہے، اس کے اوپر اپنا وہ پالیسی لے کر آئے، آپ اپنے مشن لے کر آئے، آپ اپنے کام کرے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کی عوام کے درمیان مزید دوریاں بڑھتی جا رہی ہے. اور مزید جو ہے نا وہ آپ ایک ایران کی بات کی درویش صاحب نے، میں آپ کو ایک حوالے دے دوں گا. ایران کے اندر اس وقت 8 فارسی چینل کام کرتے ہیں. فارسی زبان کے 8 چینل افغانستان کے اندر ایرانی 8 چینل چل رہے ہیں. آپ کے پاکستان کے کتنے چینل چل رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ان کی زبان فارسی ہے، پشتو سمجھتے ہیں. آپ کے نیشنل کتنے چینل ہیں جو اس سمت میں توجہ دیتے ہیں؟ بالکل نہیں، صفر ہے. تو ان کا میڈیا بھی وہاں کام کر رہا ہے. اور تازہ اطلاعات کے مطابق سالانہ جو ہے افغانستان سے 5000 طلبہ وہ جاتے ہیں ایران پڑھنے کے لیے. اب وہ طلبہ وہاں جائیں گے، وہاں پڑھ لیں گے. ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جب آئیں گے افغانی معاشرے کے اندر جو ہے لابنگ کریں گے، ظاہر ہے وہ پاکستان کے خلاف کریں گے، ایران کے لیے راہ ہموار کریں گے، ایران کے ایجنڈے کو لے کر آئیں گے، ایک سفیر کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ادھر ہمارا المیہ یہ کہ ہم لوگ تو مطلب وہ نیکی کر اور دریا میں ڈال والا وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تاریخ میں آپ کو ماضی قریب کی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت کی داستان آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، 30 لاکھ افغانی بھائی ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کو 40 سال تک رہے، ہم نے دل میں جگہ دی. وہ ہمارے تجارتی مراکز میں بھی آئے، کاروبار بھی کیا، ہمارے بھائیوں کی طرح رہے. ہم نے انصار مدینہ کا کردار وہاں پہ ادا کیا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ سر آپ نے کہا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یعنی اس ساری کارکردگی کو جو آخر میں ہم نے ٹھوکر مار دی، اس کی بنیادی وجہ یعنی آپ خارجہ پالیسی سمجھتے ہیں؟ خارجہ پالیسی یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے. خارجہ پالیسی جو بناتی ہے وہ حکومت بناتی ہے، کیونکہ یہ پالیسی تو ان کا کام ہے. لیکن اس میں ہم عوام نے بھی کوئی کردار ادا کیا یا نہیں؟ دیکھیں عوام تو ہوتے ہیں، عموماً عوام تو کل انعام ہوتے ہیں. یعنی جس طرح اوپر سے ان کو چلایا جائے وہ جس طرح حاکم ہوگا، جس طرح ان کو چلایا جائے گا وہ اسی طرح چلیں گے. دیکھیں پاکستان کی عوام میں افغانستان کے لوگوں کے لیے محبتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے دل میں احترام محبتیں، اور انہوں نے ابھی تک یہ سارا اپنے کردار کے ذریعے ان محبتوں کو ثابت کیا. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جہاں بھی افغانی جائیں گے کوئی مسئلہ ان کے اوپر نہیں ہے، بالکل کوئی پریشانی ان کے لیے نہیں ہے. وہ کہاں بلا روک ٹوک آپ کے گلگت سے کردو سست بارڈر تک جا کے وہ بزنس کرتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے. ٹھیک ہے، بلکہ تجارت میں وہ چھائے ہوئے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے پاکستان کے اندر. لیکن المیہ ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے، اتنی ان کی وہ تاثیر ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، آپ کے 40 جو ہے نا مزدور وہاں سے بیچاروں کو جو لیگل طریقے سے افغانستان میں مزدوری کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، ان کو نکال کے چمن کے راستے واپس بھیج دیا گیا. تو اب ایسے جب واقعات ہوں گے، آپ کے سوشل میڈیا میں بھی ایک لابی ہے جو ظاہر ان تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہے، وہ ان چیزوں کو اچھالے گی، پھر عوام کے دلوں میں جو ہے نا دوریاں پیدا ہوں گی. تو ادروائز جو ہے پاکستان کی عوام افغانی عوام سے محبت کرتی ہے اور محبت کرتی رہے گی، چونکہ ہمارے تعلقات اتنے کمزور نہیں ہیں انشاءاللہ کہ بھارت یا ایران کے اس پہ آ کے جو ہے نا یہ خراب ہوں گے. اچھا، اب اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دونوں اطراف سے خاص کر سوشل میڈیا پہ بعض لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو اس الزام کی حقیقت کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کے حالات کو پاکستان نے خراب کیا، یعنی جو کچھ افغانی لوگ ہیں، چاہے ان کو روس سپورٹ کر رہا ہے یا ایران کر رہا ہے یا بھارت کر رہا ہے. اسی طرح ہمارے بھی کچھ جوشیلے نوجوان ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اکثر لگے رہتے ہیں کہ افغانیوں نے ہمارے جھنڈے جلائے، ہماری سرحد پہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یعنی بعض ایک ایسے حادثات کو ایک ایشو بنا کے اس سے جو ہے نا وہ ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو اس الزام کو آپ یعنی حقیقت اس کی کیا ہے؟ دیکھیں میں تو جب دیکھتا ہوں اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا میں جب ہوتے ہیں نا، تو میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ روؤں دل کو کہ پیٹو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نو ہگر کو میں. روؤں دل کو کہ پیٹو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نو ہگر کو میں. چونکہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے مطلب حادثات ہوتے، اور بدقسمتی سے ہمارے سوشل میڈیا میں ہمارے نوجوان بھی جی بڑے خوش ہوتے ہیں جی افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا، یا افغانستان میں وہاں خوش ہوتے ہیں پاکستان کا جھنڈا جلایا.
جبکہ حقیقت میں ان چیزوں پر رونے والی بات ہے، ان پر رونا چاہیے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے جواب دیا جاتا ہے یا افغانستان سے پاکستان کے لیے جواب دیا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے. ہم دو اسلامی ممالک ہیں، ہم دو ٹھیک ہے نا، وہاں بھی مسلمان ہیں، یہاں بھی مسلمان ہیں، یہاں بھی مطلب وہیں آزانیں ہوتی ہیں، وہاں بھی وہیں آزانیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ مطلب اگر افغانستان میں اس طرح کرنا خوشگوار کوئی واقعہ ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا جلایا جاتا ہے، تو میرے خیال میں اس پہ آپ زیادہ اپنے سوشل میڈیا میں رد عمل نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح افغانستان سے پچھلے دنوں میجر صاحب کے اوپر وہاں پہ بارڈر کے اوپر اٹیک تورخم پہ وہ شہید ہوئے اور یہ سارا ہوا. اس سب کے باوجود دیکھیں تلخیاں تو دونوں طرف ہیں، فیکٹ ہیں، کچھ حقائق ہیں، ٹھیک ہے نا. کہیں وہ مطلب دشمن کے بہکاوے میں آئے نہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن فردوس صاحب، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کسی نے، آپ سوشل میڈیا میں آپ کافی ماشاءاللہ آپ ایکٹیو ہیں، لیکن اگر کسی نے اس طرح کا کوئی تاثر دیا، مثلا کسی نے یہ کہا کہ افغانیوں نے ہمارے میجر کو شہید کیا، یا افغانی وہاں سے کہیں کہ ہم نے پاکستان کا جھنڈا جلایا، تو مثلا اگر آپ وہاں پہ اپنا کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو کیا دیں گے ان لوگوں کو؟ یعنی آپ ایک پیغام دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ دیکھو ان کے لیے پیغام یہ کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاش، ٹھیک ہے نا. ہم ایک ملت ہیں، ہم اس طرح کے جھگڑوں میں، اس طرح کے جھمیلوں میں، اس طرح کے ڈیبیٹس میں اور اس طرح کی بحثوں میں وقت ضائع نہ کریں. ہم اپنے حقیقی دشمن کو پہچانیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے. وہ ہمیں لڑا رہا ہے، وہ ہمیں تقسیم کروا رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر پاکستان افغانستان کے درمیان اس اتنے لمبی بارڈر ہے، اس کے اوپر جنگ ہوتی ہے، دونوں طرف نقصان مسلمانوں کا ہوگا. اگر افغانستان میں کسی کے پاؤں پہ کانٹا چبھتا ہے تو وہ اس کی درد ہم اپنے دل اور اپنے جگر میں محسوس کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے جتنے سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جو عاقبت نہ اندیش ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو عاقبت نہ اندیش ہیں، جذباتی لوگ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان نے مطلب وہ بس آنکھیں بند کر کے ٹکر لینا ہے پوری دنیا سے، ٹھیک ہے. اپنے ہمسائے مثلاً وہ افغانستان ہمارا ہمسائے، اس سے بھی ٹکر لے لو، دوسرے تیسرے سے بھی. ایسی بات نہیں ہے. افغانستان ہمارے بغیر نہیں جی سکتا اور ہم افغانستان کے بغیر، ہم افغانستان کے اوپر ہمارے ٹھیک ہے نا. میں نے کہا کہ 2200 مطلب 50 کلومیٹر کی طویل سرحد ہے. ہمیں اس طرف سے کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں سے ہمارے اوپر کوئی مطلب افغانی بھائی ہمارے اوپر، ان کی فوج ہمارے اوپر حملہ آور ہوگی. ہم اس طرف سے بے فکر ہو کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے الحمدللہ. اور افغانستان کو بھی مطلب اب دیکھیں، اب میں یہ بات کروں کہ روزانہ کی بنیاد پہ 50,000 لوگ افغانستان سے پاکستان داخل ہوتے ہیں بغیر ویزو کے، ٹریول کرتے. آپ کی صورتحال، آپ کی صورتحال ہے 50,000 ابھی داخل ہو رہے ہیں. ابھی یہ کم ہو گئے ہیں، نہیں تو اس سے زیادہ تھی. اور 12,000 مطلب ویزے، ملٹیپل ویزے جو ہے نا وہ بالکل فری میں آپ کے کابل کے پاکستانی سفارت خانے سے وہ اجرا کیا جاتا ہے ڈیلی کی بیس پہ. 12,000 ویزے وہ فری بالکل، مطلب وہ آپ پاکستان آ سکتے جا سکتے. تو مطلب اتنی پاکستان کی طرف سے مطلب محبت ہے ان کے لیے، اور پاکستان ویلکم ان کو کہتا ہے. اس کے باوجود اگر ہم کہیں کہ مطلب یہ سارے افغانستان سے دشمنی ہم مول لیں، آپ سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا کریں، تو ایسی جتنی بھی سرگرمیاں سوشل میڈیا میں، آپ کے پرنٹ میڈیا میں بھی ہوتی ہیں، ان کے الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہوتی ہے ابھی، تو ان سب کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بجائے اگر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مثلا اس کے بجائے اگر ہم ایک دوسرے کی اچھائی کو یعنی بیان کریں یا اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں میڈیا پہ، ہر طرح کا جو میڈیا ہماری دسترس میں ہے، مثلا ہم اس کے بجائے یہ کہیں کہ دیکھیں افغانیوں کو ہم نے 40 سال اپنے ملک میں جگہ دی، تو یا پھر یہ کہیں کہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے بغیر یعنی ان کا یعنی گزارا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. اگر اس طرح کی باتوں کو ہم بڑھا چڑھا کے، یعنی بڑھا چڑھا کے کیا حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ محبتیں جو ہے نا وہ محبتیں بڑھ سکتی ہیں؟ یعنی بالکل. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان موجود ہیں، ان سے ہمارا میڈیا بھی بے خبر ہے اور وہ میڈیا پر بھی نہیں آتی ہیں. اچھا، ہماری نوجوان نسل بھی ان چیزوں کو نہیں جانتی ہے، ٹھیک ہے، جن کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں محبتوں کو فروغ دینے کے لیے، آپس میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے. دیکھیں حکومتی سطح پر افغانستان کی تعمیر و ترقی میں پاکستان کا جو ہے نا $330 ملین پاکستان کا. عبد المتین صاحب میرے ساتھ کال پہ ہیں، پھر ان کے بعد بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. عبد المتین صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر. جی بہت شکریہ سر. پروگرام ہمارا ہے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. آپ سر بلوچستان میں ہوتے ہیں، تو بلوچستان ظاہر ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس کی ایک بارڈر لگی ہوئی ہے تقریباً،
اور اس کا ایک پڑوسی جیسا ایک رول ہے جو وہاں پہ بلوچ اور جو افغانی ساتھی ادا کر رہے ہیں. تو کیا آپ محسوس کر رہے ہیں اس کے افغانستان کے پڑوس میں رہ کر جو آپ کے تاثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً افغانستان اور پاکستان دونوں ساتھ مسلمان ممالک بھی ہے، ہمسائے بھی ہے. جی وہ 2,500-3 ہزار کے قریب کلومیٹر سرحد جو ہے وہ ہمارا ایک ساتھ ہے. جی اور پچھلے ایک طویل عرصے سے، دہائیوں سے نہیں صدیوں سے ہمارا ایک برادرانہ اسلامی اور علاقائی تعلق ہے. آج کل بدقسمتی سے ہم ایک مشکل صورتحال میں ہیں جس میں افغانستان کے اندر بھی ایک لابی موجود ہے جو پاکستان کے خلاف ذہن بناتی ہے، بات کرتی ہے. جی اور پاکستان میں بھی ایک ایسا ذہن موجود ہے کہ افغانستان کو ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں. یہ کتنے طویل عرصے کے اندر، جہاد کے اندر، ہجرت کے اندر، پورا سوویت یونین کے انخلا اور شکست کے پورے سلسلے میں پاکستان نے بہت بڑی خدمت کی ہے لاکھوں افغانوں کا. اور اس وقت بھی جب ہم پچھلے 8-10 سالوں سے مشکلات ہے، نیٹو ہے، امریکن فورسز ہے، لیکن یہ جو دونوں طرف سے ایک مائنڈ سیٹ ہے، لابی ہے، اس سے کروڑوں عوام کو نقصان ہو رہا ہے. ہمارا خیال ہے کہ ہمیں افغان عوام کی مشکلات کو دیکھنا چاہیے. پاکستان اس وقت خود مشکل میں ہے، اس کے عوام بھی مشکلات میں ہیں. یہاں بدامنی کا ایک بڑا سنگین دور آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ افغانستان اس سے زیادہ مشکل میں ہے. اور اگر ہم دونوں طرف کے عوام کی بات کریں یا اسلامی معاشرے کی اور اسلامی حقوق کی بات کریں تو ممکنہ طور پہ ایک بہتر راستہ، ایک اخوت کا راستہ اور ایک انصاف کا اور عدل کا راستہ درمیان میں موجود ہے. جی سر، مولانا صاحب، یہ ابھی چند کچھ عرصہ پہلے باب دوستی جو ہمارے افغانستان کے بارڈر پہ ایک دروازہ ہے، اور اس سے یعنی ہمارا تجارتی سفر ادھر سے یہاں سے وہاں سے دونوں اطراف سے ہوتا رہا. 14 دن بندش کے بعد اس دروازے کو پھر سے کھول دیا گیا. شکر ہے کہ یہ ایک ہو سکتا ہے یہ ایک اچھا شگون ہو. لیکن یہ 14 دن جب یہ دروازہ بند رہا تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی تجارت کو کوئی نقصان ہوا یا نہیں؟ بہت زیادہ نقصان ہوا. تجارت بھی بہت اہم ہے. تجارت سے زیادہ جو دلوں کی آپس میں یکسوئی ہے، محبت ہے، احترام ہے، اگر اس سے نقصان پہنچے تو اس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے. چمن سے لے کر نوشکی تفتان تک یا اس طرف زوب تک، پھر وزیرستان تک، دونوں طرف قبیلے جو ہے اس طرف افغانستان کی طرف بھی رہتے ہیں، پاکستان کی حدود میں اور بارڈر پہ بھی رہتے ہیں. تو ان کی آپس میں تعلقات ہے اور اس تعلقات کو منقطع کرنا ایک غیر انسانی فعل ہے. اور بلا شبہ سرحدی علاقوں کا سب سے بڑا تجارت جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ ہے. پاکستان میں تو مشکل یہ ہے کہ بارڈر ٹریڈ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس پہ قانون سازی نہیں ہو پائی ہے اور اس کو کوئی قانونی شکل، کوئی قانونی راستہ ہماری ریاست جو ہے وہ اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی نہ ہمارے بیوروکریٹ سمجھ پاتے ہیں اور نہ اسے ایک قانونی راستہ دے رہے ہیں. تو پچھلے 14 دنوں میں تو کروڑوں اربوں روپے کا یا ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ کندہار کا جو پورا علاقہ ہے وہاں سے اس موسم میں بڑے پیمانے پہ فروٹ آتے ہیں، بہت مشہور. اور اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں قانونی اور غیر قانونی دونوں ظاہر راستے موجود ہے، اس سے آتے ہیں، اس سے بھی نقصان ہوا ہے. ہمارا نہیں خیال ہے کہ ہم کس کے کہنے پہ اپنے راستے ایک دوسرے کے لیے بند کرتے ہیں. یہ تو نہ افغانوں کا پسندیدہ کھیل ہے اور نہ یہ پاکستانی قوم کو کے لیے اچھائی ہے، کوئی بہتری ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں پہ راستے بند کریں اور مشکلات پیدا کریں. ظاہر ہے اگر نفرتیں زیادہ ہم پھیلائیں گے، نفرتیں جمع کریں گے تو اس کے مقابلے میں تو ہمارے معاشروں کو اور ہمارے ملکوں کو نقصان ہی ہوگا. اور ہم پہلے سے نقصان میں موجود ہے کئی اشروں سے. جی ایسے ہی ہے. مولانا صاحب ایک بات میں اور پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ بلوچستان کے جماعت اسلامی کے صوبائی امیر ہیں اور ایک مرکزی رہنما بھی ہیں. اگر اس حوالے سے آپ جماعت اسلامی بلوچستان کا نقطہ نظر اور ان کا یعنی ان کا کیا رائے ہے، یعنی پاک افغان جو حالات ہیں اس وقت کے، اگر اس کو آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اس وقت تو جماعت اسلامی کا بلوچستان کا امیر نہیں ہوں. ہمارے دوسرے ساتھی ہیں، مولانا امیر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ پہلے امیر رہے ہیں.
ہاں البتہ میں مرکزی مجلس شورا میں ہوں، جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ ابھی اتفاق سے انہی دنوں میں جماعت اسلامی کے مرکزی امیر محترم سراج الحق صاحب پچھلے 2-3 دن پہلے وہاں گئے، چمن میں عوامی جرگہ کیا ہے۔ انہوں نے کل کی یہ بات کی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے بالکل آخری حد تک جانا چاہیے۔ اگر افغانستان کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلق منقطع کرنے میں ہمیں نقصان ہے، پاکستان کے اندر ایک بہت تشویش ہے عوام کے اندر بھی اور اداروں کے اندر بھی کہ وہاں ہندوستان کا اثر زیادہ ہو رہا ہے، اس کا زیادہ تقاضا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ جماعت اسلامی تو دونوں طرف کے جو مسلمان عوام ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں، ہم کابل سے بھی کہنا چاہتے ہیں اور اسلام آباد سے بھی کہ ہمیں اپنے معاملات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسلام آباد کی ذمہ داری زیادہ ہے، افغانستان ایک جنگ زدہ ملک ہے، مشکل میں ہے، تکالیف میں ہے۔ اگر جب تک وہاں سے نیٹو فارغ نہیں ہوتی ہے، افغانستان میں ایک پرامن معاشرہ تشکیل نہیں ہو پاتا ہے، ایک جمہوری سسٹم کے اندر لوگ نہیں آتے ہیں، تو اس وقت اگر ہم نے 38 سال افغانوں کے مشکلات میں ساتھ دیا ہے، ان کو فیس کیا ہے ہر طرح کے مسائل اور مشکلات، اب بالکل آخری سرحد پہ اگر افغانستان کے اندر آئندہ 2-4-5 سالوں کے اندر ایک جمہوری نظام بننے والی ہے، اس وقت بھی جو افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان معاہدہ ہوا ہے یا مزید گروپس کے ساتھ بات چل رہی ہے، خود نیٹو پہ اور امریکن فورسز پہ ایک عالمی دباؤ بھی ہے، وہ شکست کا انہیں سامنا ہے، نکلنے کے لیے اوپر تول رہے ہیں سوویت یونین کی طرح۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ دانش مندی نہیں ہے، جماعت اسلامی تو یہی بات کرتی ہے کہ اگر ہم نے 38 سال 40 سال ایک خدمت کی ہے، اس کو اس وقت ایک اناپرستی کے تناظر میں ضائع کرنا، یہ پاکستانی ملت کے ساتھ خیرخواہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کرنے کے بعد دریا میں ڈالنے کے مترادف ہے؟ نیکیاں تو اس وقت دریا میں نہیں ڈالنے چاہیے، میڈیا میں، اور اسے قوموں کے درمیان خیرخواہی کا اور اچھائی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اس لیے ہم تجویز کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان خود مذاکرات ہونے چاہیے، بہترین ایک وسیع جرگہ ہونا چاہیے، اور جو بارڈر کے پرابلم ہے سرخم میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، کوئٹہ اور چمن میں بھی ہے، تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے درمیان ایک درینہ مسئلہ ڈیورن لائن کا ہے، اصل میں تو وہیں سے تنازع پیدا ہو پاتا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کا جو مقتدر ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر افغانستان کو بھی ہندوستان کی طرح ٹریٹ کریں گے اور رویہ رکھیں گے تو یہ تو بہت نقصان کا رویہ ہے۔ افغانستان کی ایک نوعیت الگ ہے، وہ ایک خود مختار قوم ہے، مسلمان قوم ہے، انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں تاریخ کے اندر، اور افغانی جو ہے وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ پورے وسط ایشیا کے ساتھ مل کے بڑے صغیر کی حکومتیں بھی کی ہے، تو ہمیں ذرا حالات کا اگر اس میں تلخی ہے تب بھی حقیقت پسندانہ جائزہ لینا چاہیے اور معاملات کو بہتری کی طرف۔ پاکستان خود اس وقت ایک بڑی قوم ہے، 20 کروڑ عوام ہے، ہم ایٹمی صلاحیت ہے، ہمارے پاس وسائل ہے، ہم جو ہے وہ پورے اس ریجن کو، پورے اس خطے کی قیادت کر سکتے ہیں، تو اسے اس طرح کے چھوٹے معاملات کے اندر اپنے حیثیت کو ضائع کرنا یا چھوٹے لوگوں کے مشوروں پہ جو ہے وہ ٹینشن بنانا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے اسلام آباد کی طرف۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذمہ داری اسلام آباد پہ عائد ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کابل اور اسلام آباد کو دونوں کو مل بیٹھ کر مذاکرات اور سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے؟ جی بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ زیادہ بہت شکریہ عبد المتین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیر، نوازش۔ اچھا فردوس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس طرح یہ امیر سے ہمارے رہنما صاحب نے کہا، یا کابل پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یا دونوں پہ؟ کیونکہ اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں میں نے پروفیسر ابراہیم صاحب سے بات کی، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ دیکھیں زیادہ ذمہ داری پاکستان کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان ابھی اس وقت اسلامی ممالک میں اس کی ایک حیثیت ہے، یہ عالمی اسلام کا ایک لیڈر ملک ہے، تو اب اسے چاہیے کہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھے اور اس طرح چھوٹے موٹے معاملات میں خود کو گرائے نہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری، یعنی میرا جو مین سوال ہے وہ یہ کہ ذمہ داری کس کے اوپر زیادہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی بلکہ سمجھتی ہے کہ
کابل کے لیے جو راستہ جاتا ہے وہ اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ پاکستان کی بیرون دنیا میں عالمی سطح پہ پاکستان کا ایک امیج ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے، اور پاکستان جو ہے نا عالم اسلام کا آخری چٹان ہے، آپ یہ سمجھ لیں عالم اسلام کی آخری چٹان ہے پاکستان. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور اسی لیے پاکستان جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو پاکستان کو ہی مطلب کلیدی کردار ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ افغانستان پاکستان قریب آ جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے جب قریب آ جاتے ہیں تو بیچ میں کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مذاکرات پھر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. جیسے پچھلے مطلب ہو گیا، مطلب طالبان لیڈر کو اچانک انہوں نے مار دیا اور وہ مذاکرات جو ملا منصور کو. تو بدقسمتی ایسی ہوتی ہے. لیکن پاکستان الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جتنی ذمہ داری پاکستان کی ہے، پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اپنی ایک بات، جس طرح پاکستان اور افغانستان مذاکرات کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھنے لگ جاتے ہیں تو اس کے بیچ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تیسری قوت ہے یا جو اس پاکستان اور افغانستان کو بیٹھنا نہیں دے رہی، یا پھر ان میں آپس میں کوئی یعنی اس طرح کی چپکلش ہے؟ دیکھیں تیسری قوت تو ہے براہ راست سے. ایک المیہ یہ ہے کہ مطلب آپ خود طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں، امریکہ خود طالبان سے مذاکرات کر کے ٹھیک ہے نا، وہ وہاں سے اپنا وہ پیک کر کے نکلنا چاہ رہا ہے سلامتی کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے جیسے جان جتنا کچھ بچا ہے اس کو لے کے نکلے. وہ تو خود طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں، ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہمارا کردار زیادہ واضح ہو جاتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ افغانستان سے امریکی فوج کی انخلا کے بعد پاکستان کا انفلوئنس یہاں بڑھے گا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان مطلب ایک پرو پاکستانی حکومت وہاں آئے گی تو انڈین مفادات کو بھی نقصان ہوگا، امریکی مفادات کو بھی نقصان ہو گیا. ایک چور ان کے دل میں ہے، ایک خدشہ ان کے دل میں ہے، کچھ تحفظات ان کو ہیں اس حوالے سے. اس لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسی طرح اس معاملے کو لٹکا کے رکھیں، مذاکرات کامیاب ہونے نہ پائے. درویش صاحب نے کہا کہ امریکہ جب جانے لگا تو اس نے یہ انڈیا کو یعنی جو اتنے قونصل خانے بنے ہیں یہ امریکہ کے جو ہے نا وہ کارستانی ہے. جی بالکل. کیونکہ وہ جب جانے لگا تو اسے یہ تشویش، جس طرح آپ نے ابھی کہا نا کہ ایک تشویش تھی کہ جب میں جاؤں گا تو پیچھے مجھے کون سپورٹ کرے گا. تو یہ انڈیا کے جو قونصل خانے ہیں یہ بھی اسی کی جھلک آپ اس کو بالکل. انڈیا تو یہ دیکھیں، انڈیا تو مطلب امریکہ یہ چاہتا ہے، امریکہ تو بہت عرصے سے چاہ رہا ہے کہ انڈیا کو ہمارے جنوبی ایشیا کا چودھری بنائے. ٹھیک ہے نا. صرف افغانستان ہی نہیں، آپ سری لنکا دیکھیں، نیپال دیکھیں، جتنے چھوٹے چھوٹے پڑوسی ممالک ہیں ان سب پر انڈیا کا جو بے ہنگم وجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ انڈیا کا جو بے ہنگم وجود ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو یہاں پہ 2 ارب لوگوں کے اوپر نا بوجھ پڑا ہوا ہے. انڈیا تو مطلب کوئی بھی ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں ہے، اس کی شرپسندیوں سے. دیکھو آپ سری لنکا میں جو انڈیا کر رہا ہے، افغانستان میں جو کر رہا ہے، تو امریکہ یہ چاہ رہا ہے واقعی کہ مطلب اس کے جانے کے بعد کوئی نوکر اس کا ہو یہاں پہ جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے. لیکن افغانستان میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو ہے جیسے امریکہ کے انخلا ہوگی، انڈیا بھی اپنا بوریا بستر سنبھال کے اس کو جانا پڑے گا. انڈیا نہیں رہ سکتا ہے وہاں پہ زیادہ دیر، چونکہ افغانی اتنے غیرت مند قوم ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب سڑکیں بنائے گا وہ، بہت نوازش، اس کو استعمال کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بلاد تبصرے، بلاد تجزیے، چھپتے سوالات، دل نشین جوابات، وصال اردو. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين
إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخفض الجبين. بناك الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت الأمين. ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين. فكم عشت أنسا بأطيافه، وكم نلت فضلا بتلك اليمين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. أما تذكرين اجتماع القلوب بساحيك يا فرحة المؤمنين؟ أما تذكرين دموع السرور بنصر عظيم وفتح مبين؟ أذان بلال يشق السكون يهب على الروح كالياسمين. وتكبيره إذ علاك حداها يردده الكون في كل حين. ألا فاعلمي أن قلبي سرى إليك فضميه ضم الحنون. وكوني له صدر أم رؤوم تجدد فيه التقى واليقين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. لبيك اللهم لبيक लब्बैक ला। हज के मुबारक आयाम विसाल उर्दू के साथ 25 ज़िलक़ादा से 15 ज़िलहज्जा तक आपका पसंदीदा टेलीविज़न चैनल विसाल उर्दू ला रहा है मुख्तलिफ स्कॉलर्स की मय्यत में लाइव प्रोग्राम्स। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे, इंडिया 8:30 बजे, बांग्लादेश 9 बजे। इसी तरह फ़ज़ाइल व मनाक़िब हज व हज्जाज पर मुश्तमिल 20 प्रोग्रामात, तारीख़ फ़लसफ़ा व पैगाम हज 50 प्रोग्रामात, मसाइल व अहकाम हज पर मुश्तमिल 35 प्रोग्राम्स, कुर्बानी के मसाइल, फ़ज़ाइल, अहकाम व पैगाम के हवाले से 20 प्रोग्राम्स, मक्का व मदीना के तारीख़ी मकामात की दिलनशी अक्सबंदी के साथ 20 प्रोग्रामात, हरमैन शरीफैन की खिदमात पर मुश्तमिल मुख्तसर मगर जामे अंदाज में 30 खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज़, मस्जिद अल हराम की तामीर व तौसीह पर मुश्तमिल खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज़, मलिक फ़हद कुरान सेंटर मदीना मुनव्वरा की शबाना रोज़ कुरानी खिदमात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्रीज़। इसके अलावा और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ विसाल उर्दू पर देखना ना भूलिए। एशिया सेट 7 फ्रीक्वेंसी 3760 हॉरिजॉन्टल सिंबल रेट 26000। لك والملك لا شريك لك
جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، اور ان کی خاطر یہ عالم سنوارا گیا، ان کی خاطر یہ عالم سنوارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ کوئی تورات لینے گیا طور پر، کوئی تورات لینے گیا طور پر، کوئی تورات لینے گیا طور پر، اور ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، اور ان کی خاطر یہ عالم سنوارا گیا، ان کی خاطر یہ عالم سنوارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ کیوں مقدر پہ نازاں ہو سعدیہ، کیوں مقدر پہ نازاں ہو سعدیہ، کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ، کہ جس کو مل دو جہاں کا سہارا گیا، کہ جس کو مل دو جہاں کا سہارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، اور ان کی خاطر یہ عالم سنوارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ جو مؤدب ہوا وہ مؤذن بنا، جو مؤدب ہوا وہ مؤذن بنا، بے ادب ہو کے ابو جہل مارا گیا، بے ادب ہو کے ابو جہل مارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، اور ان کی خاطر یہ عالم سنوارا گیا، ان کی خاطر یہ عالم سنوارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، اور ان کی خاطر یہ عالم سنوارا گیا، ان کی خاطر یہ عالم سنوارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، زندگی کے کسی بھی لمحے میں انسان کو مثبت ذہن کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ منفی سوچ کے ساتھ۔ چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے معاشرے میں ہو، کسی اسکول میں ہو، مسجد میں ہو، کیونکہ مثبت سوچ سے انسان آگے بڑھتا ہے اور منفی سوچ سے انسان خود بخود گر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے برادر ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور مثبت سوچ کو آگے پروان چڑھانا چاہیے، نہ کہ منفی چیزوں کو۔ مثبت پہلوؤں کو، معاشرے اور ممالک کے مثبت پہلوؤں کو آگے لانا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک اچھا تاثر قائم ہوگا، نہ کہ اگر ہم منفی پہلوؤں کو اٹھائیں گے تو اس سے ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں، ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں، لقمان شاہ صاحب، ان کو کال پہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لقمان شاہ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ تھینک یو سر۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ پاکستان میں خاص کر خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک پالیسی بنائی ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے، سب سے پہلے تو آپ اس پالیسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال اسی میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ اس سے مستقبل میں خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اچھا، پہلے میں تھوڑی سی وضاحت اس میں کر دوں کہ افغان مہاجرین کی اس وقت پاکستان میں جو اقسام ہے نا وہ 3 ہیں۔ جی سر۔ ایک قسم کے مہاجرین وہ ہیں جن کے پاس مہاجر کارڈ اقوام متحدہ اور پاکستان گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہیں کہ یہ مہاجر ہیں پاکستان میں۔ جی سر۔ دوسری قسم وہ ہے جن کے پاس کوئی سفری دستاویزات موجود ہیں، اچھا، اور بغیر کسی شناخت کے پاکستان میں پھیلے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جنہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں، نادرا کے ملازمین سے یا مقامی سیاستدانوں سے مل ملا کے انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بھی بنوا لیے، یہاں جائیدادیں بھی لے لی۔ اب KPK میں جو مسئلہ پیش آیا وہ سب سے زیادہ پیش آیا جن کے پاس سفری دستاویزات ہے ہی نہیں، وہ باشندے، کیونکہ جن کے پاس سفری دستاویزات ہیں ان کے پاس ابھی وقت ہے پاکستان میں رہنے کا، جو افغان مہاجرین کے نام سے رجسٹرڈ ہیں، انہیں تنگ نہیں کیا جا رہا تھی۔ جن کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہی نہیں، کوئی شناخت ہی نہیں، ان لوگوں کو پکڑ کے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اچھا اقدام ہے، کیونکہ جس نے بھی پاکستان میں آنا ہے وہ ایک شناخت لے کے آئے اپنی، یا تو یہاں اپنے آپ کو مہاجر رجسٹرڈ کرا لیں، وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ نہیں سر، وہ تو ٹھیک ہے سر، وہ تو ٹھیک ہے، ہر ایک ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اپنے رول ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں ابھی 40 سال ہم نے ان کو جگہ دی، ہمیں یعنی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ان کو واپس بھیجنے پر، کیونکہ ہر ایک ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، لیکن اتنی محبت اور اتنی چاہت کے بعد اور اتنی مدد کے بعد اگر ہم ان کو اس طریقے سے، جس طرح یہ طریقہ اپنایا گیا کہ ان کے گھروں کو بلڈوز کیا گیا اور ان کو اس طرح کیا گیا، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں کوئی بھی اگر کوئی غیر قانونی بھی رہ رہا ہے کچھ بھی، اس کے گھر کو بلڈوز کرنا نہیں، اسے مہلت دینی چاہیے، اسے مہلت دی جانی چاہیے کہ بھئی آپ کو اتنے دنوں کا وقت ہے، آپ اس میں چلے جائیں، جی جی، یا اپنی کوئی سفری دستاویزات یہاں بنا لیں، مہاجر کے طور پر رجسٹرڈ ہو جائیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ اس کی میرا خیال ہے کوئی بھی حمایت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بچے ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، بے سر و سامانی میں وہ کیونکہ آگے جو افغان حکومت ہے وہ بھی انہیں برداشت کرنے کو تیار نہیں، ایسے ہی ان کے لیے وہاں بھی وہ حالات نہیں ہے، کیونکہ کابل اور جو ڈیولپ ایریا ہے ان میں پشتونوں کے لیے جگہ بہت کم ہے۔ تو پاکستان حکومت نے، میرا خیال ہے کہ پاکستان قوم نے، پاکستان حکومت نے ایک 35-40 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، جی ایسے ہی ہے، تو ہماری مہمان نوازی پہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد بھی ہماری مہمان نوازی پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی ہم نے مہمان بھی انہیں نہیں سمجھا، بھائی سمجھا، وہ ہمارے بھائیوں کی طرح یہاں رہے ہیں۔ جی جی، تو میرا خیال ہے جب یہ لوگ اپنے ملک واپس جائیں گے، ایک اکثریت ہے، اکثریتی طبقہ ہے جو ہجرت کر کے یہاں آیا ہوا ہے، اور جس کا جو خلا ان کی جگہ سے خالی ہوا ہے وہ خلا غلط لوگوں نے پر کر لیا،
جس سے آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مسائل. آپ نے تو ان مہاجرین کو تقسیم کر دیا کہ بعض ایسے ہیں جن کے پاس مہاجر کارڈ ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے پاس سفری دستاویزات ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن معاشرے میں نوجوان نسل، خاص کر سوشل میڈیا پہ جو جوشیلے نوجوان ہیں، وہ ان چیزوں میں تمیز نہیں کرتے اور خواہ اس بات کو ایک ایشو بنا کے دونوں عوام کو ایک دوسرے سے بدظن کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں. تو اس سوچ کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ چند لوگ ہیں، گنتی کے چند لوگ ہیں. جی سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے زیادہ فیک آئی ڈیز بنی ہوتی ہیں. اچھا. گنتی کے چند لوگ ہیں جو ایک پاکستان مخالف مہم اٹھا رہے ہیں. جی جی. افغان عوام پاکستان کو میرا خیال اپنا گھر سمجھتے ہیں. ایسے لوگ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ہیں، تو ان کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ کیا مزید ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا میں اگر آپ کو تھوڑا سا اگر پیچھے لے جاؤں تو پاکستان نے جب اپنی افغان پالیسی تبدیل کی نا جی، تو ایک خلا پیدا ہو گیا افغانستان کے اندر پاکستان کے وہاں سے ہٹنے سے، کیونکہ وہاں کی ایک آزاد گورنمنٹ آ گئی. پاکستان نے کہا آپ اپنا ملک چلائیں، تو اس خلا کو پور کیا انڈیا نے. تو اس میں ہماری غلطی ہے یا افغانستان کی ہے یا یہ انڈیا کی جو ہے نا وہ مکاری ہے؟ اب انڈیا کی مکاری پہ تو کوئی شک ہی نہیں نا، اس نے کوئی مات خالی چھوڑنا ہی نہیں پاکستان کے خلاف. ابھی دیکھ لیں، یہ تازہ بات آپ کو بتاؤں کہ اس نے بلوچی زبان میں ریڈیو اور ٹی وی چینل شروع کرنے کا ارادہ کر لیا. اب بلوچی کون ہے بلوچی انڈیا میں آپ بتائیں؟ انڈیا نے صرف یہ؟ ہاں انڈیا نے. اچھا. اب ان کا یہ پروگرام ہے بلوچستان میں مداخلت وہ کھلم کھلا کر رہے ہیں. آپ بلوچی زبان میں اپنا ریڈیو چینل ریڈیو بھی شروع کریں گے. وہاں سے ایک پروپیگنڈا ہوگا جو بلوچی زبان میں ہوگا پاکستان کے خلاف. تو آپ پاکستان کی پوزیشن کو سمجھیں، بہت نازک پوزیشن ہے پاکستان کی. خاص کر آپ نے جو سی پیک کا بیڑا اٹھا لیا اقتصادی راہداری، ٹھیک ہے، وہ کہاں انڈیا کو ہضم ہوگی؟ اس کے خلاف تو ہر حربے استعمال کرے گا وہ. اب ایسے حالات میں یعنی حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام نے دیکھیں نا 47 سے اب تک عوام صبر ہی کرتی آ رہی ہے نا. ایسے ہی ہے، صبر کیا نا، ہر برے اقدامات پہ بھی صبر کیا ہے. پیچھے جو برے اقدامات ہوئے ان پہ بھی صبر ہی کیا نا قوم نے. تو اب جو اچھے اقدامات ہو رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا صبر کر لے قوم، انشاءاللہ نتائج بہت اچھے ملیں گے. نہیں اچھے کون سے اقدامات ہو رہے ہیں؟ اور ضرب عضب سے دیکھیں بڑے اچھے ملک میں نتائج نکلے ہیں اس کے. آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں، بہت اچھے نتائج نکل رہے ہیں. بلوچستان میں جو غیر ملکی مداخلت تھی تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ہے، اچھے نتائج نکل رہے ہیں. کے پی کے میں یہ تھوڑی بہت نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دو ملکوں کے درمیان چند گھر گھیر جانے سے، چند افراد پہ کوئی تشدد ہونے سے دو ملکوں کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں. جی جی ایسے ہی. اور وہ بھائی ہیں ہمارے، پڑوسی نہیں ہیں، بھائی ہیں. جی انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، افغانی ہمارے بھائی ہیں، وہ پڑوسی نہیں ہیں. جی جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ لقمان بھائی سمجھ کے. تھینک یو سر. بہت شکریہ نواز صاحب نے پروگرام میں شرکت کی. اچھا فردوس صاحب، آپ ان کی بات پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ ہاں، انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں اس وقت ابھی آج کے دن ہی آپ کے سی پیک کے حوالے سے گلگت میں ایک بہت بڑی سیمینار چل رہی ہے، 2-3 روزہ سیمینار ہے. تو سی پیک چونکہ پاکستان اس سی پیک کو لے کر ہم معاشی طور پہ بہت اچھی اس کی طرف جا رہے، پیش رفت ہو رہی ہے اور خوشگوار پاکستان انشاءاللہ معاشی ایسے انشاءاللہ. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب ہے کہ اتنا اچھا مطلب ہے کہ ہمارا معاشی انقلاب آ رہا ہے ہمارے اس خطے کے اندر، اس سے ظاہر ہے افغانستان کو بھی فائدہ ہو گیا. آپ کے کوئٹہ سے ہوتے وہ تجارت ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ کے پرانے سارے روٹس آپ کے آئیں گے سی پیک پہ، اور اس سے جو ہے نا دیگر ممالک کے لیے بھی فائدہ ہوگا جو ہمارے پڑوسی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ انڈیا کو ایک آنکھ نہیں بات ہے. تو انڈیا کی کوشش ضرور ہوگی کہ اس دوران میں جب سی پیک ہمارا بن رہا ہے، اس دوران میں افغانستان کے ساتھ یا دیگر جو ہمارے ممالک ہیں قریب کے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ خراب کرے. چونکہ وہ ان تعلقات کو خراب کرنا بھی وہ انڈیا کے مفاد میں ہے. وہ سی پیک کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کیا، بلوچستان میں انویسٹمنٹ کی. انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ بلوچی میں ابھی ٹی وی چینل کھول رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بلوچستان میں ان کی مداخلت جو ہے نا کلبھوشن یادو کی صورت میں ہمیں یاد ہے. ٹھیک ہے،
تو ایسی صورت میں پاکستان کو بڑی دانشمندی کے ساتھ افغانستان کو ہینڈل کرنا چاہیے، افغانستان کے مسئلے کو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی بصیرت کے ساتھ اور بڑی مضبوط اور بڑی گہری اور اچھی سیاسی عاقبت اندیشی کے ساتھ جو ہے نا وہ سیاسی پالیسی بنانی چاہیے افغانستان کے حوالے سے. اور چھوٹی موٹی جو جڑپیں بارڈر کے اوپر ہوتی ہے، یہ المیہ تو صرف افغانستان کے ساتھ نہیں ہے ہمارا، ہر جگہ پہ بعض تو کھلم کھلے دشمن جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہیں، بعض پھر ایسے اغیار کے جو ہے نا وہ احباب کے لباس میں اغیار ہیں، یعنی آستین کے سانپ آپ انہیں کہہ لیں، وہ ہر جگہ پہ ہماری خارجہ پالیسی کو برباد کر رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ یمن میں جب حوثی باغیوں نے یلغار کی تو ہم نے بہانے بنا کر جو بھی ہماری مجبوریاں تھیں ہم نے معذرت کر لی. اس سے یہ کیا ہوا کہ اس کے بعد مودی آیا امارات میں، تو اسی کا ایک غصہ نکال کے انہوں نے اس کو مندر کی جگہ دے دی. یعنی یہ ایک ہمیں دکھانے کے لیے تھا نا کہ دیکھیں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اسی طرح بعض دوسرے جو خلیجی ممالک تھے وہ ہم سے بدظن ہو گئے. تو یہ کب تک ہماری یہ خارجہ پالیسی آپ کو ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں، یا اس طرح چلتے چلتے ہم ایک ہماری خارجہ پالیسی کو جو ہے نا ہمارا میڈیا کیری نہیں کرتا، ہمارا میڈیا اس کو اٹھا نہیں رہا ہے. دیکھیں پاکستان کو دنیا مطلب ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ایک بہت مہم پروپیگنڈا پوری دنیا میں کیا گیا کہ پاکستان ٹھیک ہے نا دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہا ہے، دہشت گردوں کے پاکستان میں اڈے ہیں. جبکہ اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ 73 میں دیکھیں، 73 میں اسلام آباد میں، پاکستان کے اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے پہ رات کے وقت جا کے آپ کے SSG پاکستانی SSG وہاں پہ کارروائی کرتی ہے عراقی سفارت خانے میں، 73 کی بات ہے. اور وہاں سے کارروائی کرنے کے بعد سفارتکار کو بھی گرفتار کرتی ہے، ملٹری اتاشی کو بھی گرفتار کرتی ہے، دیگر عملے کو بھی گرفتار کرتی ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ گرفتاری کے فوراً بعد چند گھنٹوں کے اندر اس سفارت خانے سے 3000 جو ہے نا مشن گنز جو روسی ساخت ہوتے اور 50,000 گولیاں، اس کے علاوہ بہت ساری ویپنز وہ سفارت خانے سے اٹھاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے نا سفارت خانے کے ذریعے سے بلوچوں کو دیا جانا والا تھا اور بلوچوں کو دی جا رہی تھی. یہ عراق دے رہا تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ عراق، اس کے علاوہ روس جو ہے ان کی KGB تھی، اور افغانستان اس وقت جو خات تھی، اور انڈیا کے 4-5 ممالک مل کے اس وقت جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ان کے سفارت خانے تھے وہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے آپ کے بلوچستان میں. حالانکہ کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں، کچھ سفارتی قانون ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر اتنی حد تک دراندازی کی گئی، پاکستان کے اندر اتنی حد تک مداخلت ہو گئی کہ سفارت خانے، آپ کے انڈیا کے کتنے سفیر پاکستان سے ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کے ان کو نکالا گیا پاکستان سے. اس کی ریزن، اس کی وجہ ہے کہ ان کے سفارت خانے ہمارے ملک کے اندر اپریٹ کرتے رہے. تو مصیبت یہ کہ ہمارے پاکستان کی خارجہ پالیسی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم دنیا پر یہ باور نہیں کرا سکے، دنیا کو بتا نہیں سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان میں کس قدر مداخلت ہو رہی ہے. اور مودی اٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی بلوچستان سے لوگوں نے میرے شکریہ ادا کیا. کھلی مداخلت ہے. آپ کے گلگت بلتستان پہ مداخلت کی بات ہو رہی ہے، آپ کے ٹھیک ہے نا خیبر پختونخوا کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ کے بلوچستان پہ بات ہو رہی ہے. تو پاکستان اس چیز کو لے کے اقوام متحدہ میں جائے، عالمی برادری کے سامنے جائے. آپ کا میڈیا اس پہ جو ہے نا اس کو دیکھیں، انڈین میڈیا میں تو مطلب انڈین میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں صبح و شام ان کا ٹوٹل بخار جو ہوتا ہے وہ پاکستان کے اوپر ہوتا ہے. جی وہ مطلب آپ یہ کہ وہ ان کے کامیڈی شوز کی طرح ہے، ان کے جو ٹاک شوز ہیں، سیاسی ٹاک شوز، اتنی مطلب بیہودہ اور اتنی مطلب پروپیگنڈا اور اتنا پاکستان کے حوالے سے، مطلب کسی کو انڈیا میں اگر پیٹ بھی درد ہو رہا ہے ان کا پروپیگنڈا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ISI کا ہاتھ ہے یا پاکستان کی کسی تنظیم کا ہاتھ ہے. جبکہ وہ خود جو کر رہے ہیں ہمارے ان کے مطلب اتنے ہائی پروفائل جاسوس آج تک مطلب انٹیلیجنس کی تاریخ میں ہمارے اس خطے میں گرفتار نہیں ہوئے. ان کے حاضر سروس نیوی کا آفیسر کرنیل گرفتار ہوتا ہے. کیا تو یہ کہ پاکستان اپنی سلامتی کے جو معاملات ہیں ان کو بڑی سنجیدگی سے لے لے، اور اس وقت افغانستان کے جو ساتھ معاملات ہیں ہمارے سیٹلمنٹ کرے، مذاکرات کی میز پہ آ کے بڑا کلیدی کردار ادا کرے، بڑے بھائی کا کردار ادا کرے پاکستان. ایسی تو میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا آپ یہ کہتے ہیں، لیکن ایک چیز اور ہے کہ افغانستان میں جو اشیاء ضرورت ہے ان میں سے تقریباً 90% جو ہے نا وہ پاکستان سے برآمد ہوتی ہے. اسی طرح یعنی ایک طرح سے پاکستان کے لیے افغانستان ایک منڈی کی صورت میں ہے، جی، کیونکہ اکثر چیزیں پاکستان کی ادھر جاتی ہے. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جو معیاری چیزیں ہیں وہ فروٹ کی صورت میں ہو یا سبزی کی صورت میں ہو، اور جو ہے نا وہ اکثر چیزیں ہمارے پاکستان یعنی بادام، خشک میوجات جو معروف و مشہور ہیں افغانستان کے، وہ پاکستان میں آتے ہیں. اب اس سے پہلے میں نے عبد المتین صاحب سے بھی پوچھا کہ اس سے پہلے ہم نے وہ باب دوستی کو بند کر دیا، 14 دن بعد اس کو کھول دیا.
تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 14 دن بال کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری یہ تجارت پہ اس کے نقصانات ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے، اور اگر ہو رہے تھے تو پھر ہم کیوں اس طرح اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں؟ جب ہمیں 14 دن میں اتنا احساس ہو گیا کہ دیکھیں 14 دن میں ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے، تو اگر ہم اس کو مستقل طور پہ اس کو ایشو بنا لیں تو کیا آپ مستقبل میں اس کے اثرات آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو مطلب ایک ہمارا جو باب دوستی بند ہو گیا کافی دن، یہ تو ایک بدقسمتی تھی، دونوں طرف سے مطلب تعلقات اس نہج پہ پہنچے تھے کہ مطلب اس کو پھر ایک میٹنگز کرنی پڑی، پھر اس مسئلے کو سیٹلمنٹ کیا۔ اب دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ مثبت پہلو ہیں اس حوالے سے، تجارتی حوالے سے، وہ میڈیا پہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، ہمارا میڈیا سامنے نہیں لے کر آتا ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان $3000 ملین کا جو ہے نا، امریکی ڈالرز کا جو ہے نا تجارتی حجم ہے سالانہ جی۔ اچھا اس کے علاوہ پاکستان دیکھو تعمیر و ترقی کے، ہم انڈیا کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا اس کو چونکہ اپنے میڈیا پہ زیادہ لا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کر رہا ہے، وہ دہشت گردی کے لیے کر رہا ہے، اپنے مضمون مقاصد کے لیے کر رہا ہے۔ ہم محبت سے، اخوت سے اور بھائی چارے سے وہاں ہمارے 330 جو ہے نا ملین ڈالر، $330 ملین پاکستان نے انویسٹ کیے افغانستان کی تعمیر و ترقی کے اوپر ان چند سالوں میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے افغانستان سے چند سالوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، 30,000 سے زائد طالب علموں نے پاکستان سے گریجویشن کی، پاکستان کے مختلف میڈیکل کالجز یونیورسٹیز سے پاکستان کے یہاں سے پڑھ کے گئے 30,000 سے زائد طلبہ، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے گریجویشن کی۔ آپ کے مدارس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، الحمدللہ وہ محبت کے ساتھ ہمارے ہاں آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پاکستان کو ترجیح دے کے آتے ہیں، اور یہاں پاکستان الحمدللہ ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز کے دروازے ان کے لیے کھلے، یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں، میڈیکل میں پڑھ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے ایک دوست نیوزی لینڈ سے آتے ہیں، حج پہ آتے ہیں، تو جب ملاقات ہوتی ہے، پاکستان کے بہت مدعا ہے، وہ افغانستان کے تھے، پاکستان سے پڑھ کے نیوزی لینڈ میں گئے، ان کی فیملی وہاں پہ، تو وہ پاکستان کے بہت بڑے مدعا ہیں، وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں، محسن ہیں ہمارے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگ جو مطلب پاکستان سے پڑھ کے گئے، ہمارے سفیر ہے، یہ پاکستان کے لیے وہاں لابنگ کرے، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھیں، ایک سفیر کسی سفارت خانے میں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے جتنے لوگ دیکھیں، آپ کے پاس مارکیٹ میں جتنے افغانستان کے تاجر ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے پاکستان سے پڑھ کے وہاں گئے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، مختلف ہیں، ان کو آپ استعمال کریں ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، قربتوں کو پیدا کرنے کے لیے، چونکہ وہ اپنے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں، یہ مثبت چیزوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، جو ہم مطلب ہم معاملی مطلب تھوڑی سی تلخی ہو جاتی ہے، اس پہ آسمان ہم سر پہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو مثبت اور قدیمی تعلقات ہیں ہمارے، یعنی جس طرح میں نے بریک کے بعد بات سٹارٹ ہے، اسی ابھی آپ نے مجھے یاد دلایا، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا، لیکن ابھی جو ہمارے حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کافی بدزن ہو گئے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا پہ ہماری ایک سرد جنگ جاری ہے، کبھی ایک دوسرے کو گالیاں، کبھی یہ کبھی وہ، تو اس کی بنیادی وجہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے منفی پہلوؤں کو، منفی ہے۔ دیکھیں اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے اندر علامہ اقبال فیکلٹی آف آرٹس موجود ہے، سر سید فیکلٹی آف آرٹس موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بہت اچھے تعلیمی ادارے ہیں جو پاکستان نے وہاں بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا پاکستان وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، بنائے ہیں، اور پاکستان کے علامہ اقبال پہ افغانستان میں بہت کام ہوا ہے، اس کی شاعری پہ بہت کام ہوا ہے، اس پہ باقاعدہ مقالے لکھے گئے، میرے خیال میں اکثر شاعری فارسی میں، ٹھیک ہے نا، اور افغانستان سے وہ محبت بھی کرتے تھے۔ اچھا اس کے بعد افغانستان پہ گئے، وہ افغانستان گئے، جلال الدین رومی کے مزار پہ گئے، وہاں لکھا بھی انہوں نے، تو ایک وہ ہمارے مطلب ان چیزوں کو احیا کی ضرورت ہے، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو قدرتیں ہیں، جو نفرتیں ہمارے دشمن نے ہمارے دلوں میں پیدا کی ہیں، وہ ختم ہو اور محبتیں پروان چڑھے، تو اس بات کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو اس کو ہم کیسے یعنی آگے بڑھا سکتے ہیں؟ مثلا اس میں زیادہ تر کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں زیادہ کردار تو مطلب ہمیشہ کہ ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ جو سلامتی کے ادارے ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے نا خارجہ امور کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، آپ کی جو برسر اقتدار گورنمنٹ ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، چونکہ وہ قوم کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے۔ لیکن فردوس صاحب ایک بات اور ہے نا، جس طرح اعلیٰ حکام کی آپ نے بات کی ہے، خارجہ پالیسی کی، اس سے تو میرے خیال میں قوم مایوس ہو چکی ہے، بیزار ہو چکی ہے، کیونکہ عرصے دراز سے ہم نہ کوئی خارجہ پالیسی دیکھ رہے ہیں، نہ اعلیٰ حکام کی کوئی اس طرح کی کوئی اچھی کارکردگی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی ہمیں اب عوامی سطح پہ اس تعلق کو کیسے یعنی آپس میں جوڑنا چاہیے، اور عوامی سطح پر یعنی اپنے جو ہماری استطاعت میں جتنے وسائل ہوں ان کو بروئے کار لا کے ہم اس تعلق کو، اپنی اس تاریخ کو دوبارہ سے کیسے دہرا سکتے ہیں؟ دیکھیں عوامی سطح پر تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے،
اور پاکستان میں جب بھی کوئی ہمارا اسلامی ملک یا اسلامی برادر اسلامی ملک یا کوئی بھی اسلامی ملک پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کے اندر جو سب سے پہلے جو آواز اٹھاتی ہے وہ دینی جماعتیں ہوتی ہیں ہماری. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری جیسے دفاع افغانستان ایک کونسل بنی تھی, دفاع پاکستان کونسل بنی تھی, دینی جماعتوں کا ایک اتحاد بنا تھا. میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک ایسے اتحاد کی ضرورت ہے کہ دینی جماعتیں ایک ایسے اتحاد بنائے, افغانستان بچاؤ اتحاد بنائے, پاکستان افغانستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ عوام کو شعور دے دیں, وہ جلسے کریں, وہ جلوسیں کریں, ٹھیک ہے نا, وہ سڑکوں پہ آئے, اس طرح ایک جمہوری طریقے سے وہ عوام کو جو ہے نا وہ بتائیں, ان کو رہنمائی کریں کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ان کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے. تو ہماری جو دینی جماعتیں ہیں ان کا جو کردار میں سمجھتا ہوں زیادہ بنتا ہے اس وقت کہ وہ عوام کو, ٹھیک ہے نا, ان کے دلوں میں جو بدقسمتی سے قدرتیں بن رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے ان کو دور کرنے کے لیے وہ کلیدی کردار ادا کرے. پھر جب حکومت کام نہیں کر رہی ہے کسی مسئلے پہ تو میڈیا جو ہوتا ہے ریاست کا چوتھا ستون میں ہو, ٹھیک ہے, میڈیا کا کردار, ٹھیک ہے نا, بہت اہم ہوتا ہے. میڈیا اس وقت جو ہے نا قوم کو, چونکہ ابھی ہر ایک کے پاس مطلب, تو کیا سمجھتے ہیں اب میڈیا تک قوم کی رسائی ہے یا نہیں؟ دیکھیں میڈیا تو مطلب ابھی ہر جگہ پہ مطلب آپ کے ملک میں ہر جگہ پہ لوگ سنتے, ٹی وی چینلز کو سنتے تو ہیں, لیکن اب مثلا میں نے جانا ہے, آگے بات کرنی ہے, لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہمارا میڈیا بکا ہوا میڈیا ہے, وہ غیروں کی زبان بولتا ہے. تو جب وہاں تک میری رسائی نہیں ہے تو پھر مجھے اپنی آواز کیسے اٹھانی ہے؟ دیکھیں ہمارے میڈیا میں ایک تو یہ کہ افغانستان کے حوالے سے میں جو سمجھتا ہوں ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, ہمارے ٹی وی چینلز ہیں, میں سمجھتا ہوں ابھی تک اتنا غیر ذمہ دارانہ کردار ابھی میڈیا نے افغانستان کے حوالے سے کم از کم ادا نہیں کیا ہے. انڈیا کے حوالے سے وہ خاموش رہا یا انڈین پالیسیوں کو مطلب وہ بعض چینل پروموٹ کرتے رہے, انڈین مطلب ایجنڈے پہ کام کرتے رہے, لیکن افغانستان کے حوالے سے کم از کم ہمارا میڈیا محتاط ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ مطلب بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلقات کو بگاڑنے میں مطلب وہ محتاط ہے, وہ اس کا کوئی کردار ابھی تک مطلب بہت بڑے پیمانے پہ ادا نہیں کیا یا نہیں کر رہا ہے. یہ خوش آئند بات ہے میڈیا کی, اس چیز کو میں سراہتا ہوں. میڈیا میں مطلب اس طرح کا افغانستان کے حوالے سے کہ جی لڑو لڑاؤ اس طرح کی پالیسی نہیں ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کی مطلب کہ اس سے کشیدگی کو کم کرے. اب دیکھیں اشرف غنی صاحب جب آئے تھے GHQ میں بھی چلے گئے, اچھا اس کے بعد اچھی ملاقاتیں ہو گئی پچھلے لاسٹ ٹائم, تو اس کو میڈیا نے اچھا پروموٹ کیا, اس کو ایک خوش آئند قرار دیا, اس کو ایک نیک شگون قرار دیا کہ ایک اچھی پیش رفت ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میڈیا کو زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان مزید مشکلات میں نہ پھنسے. پاکستان اس وقت ایک پیسفل پاکستان, ایک پرامن پاکستان اور ایک جو ہے داخلی اور خارجی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا ایسا امن سے رہنے والا پاکستان اس وقت پاکستانیوں کے مفاد بھی ہے, مفاد میں بھی اور خطے کے مفاد میں بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن نہ ہو, استحکام نہ ہو, تو اس سے پاکستان میں امن رہے گا یا نہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں امن نہیں ہوا تو پورے خطہ متاثر ہوگا. اقبال نے دل اسی لیے قرار دیا تھا کہ دل جب بیمار ہوتا ہے تو پھر پورا جسم مجھ سے متاثر ہو جاتا ہے. اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے حالات مطلب وہ خراب کر کے وہاں امن ہوگا تو یہ اس کی بھول ہے. ٹھیک ہے نا, چونکہ مطلب ظاہر ممکن ہے کچھ سالوں کے لیے وہاں مطلب اس سے متاثر نہ ہو, لیکن دیرپا آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کا ایک اثر وہ چھوڑ جاتا ہے. مثلا افغانستان کے حالات اگر کئی سالوں تک یوں رہیں گے مزید, اس کا ایک اثر آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں گے, خانہ جنگی ہوگی, چونکہ آپ کے پڑوسی اگر امن سے نہیں ہو تو آپ اس سے متاثر ضرور ہوں گے. انڈیا کے اندر علیحدگی پسندی کی جو ہے نا 27 تحریکیں چل رہی ہے, وہ ان سے انسپائر ہوں گی, ان سے وہ جو ہے نا متاثر ہوں گے, ان سے ان کو ایک وہ ملے گی, ٹھیک ہے نا, مدد ملے گی ان سے. اور کشمیر کی جو تحریک ہے وہ بھی اس سے ظاہر ہے, آزادی کی جو تحریک ہے وہ افغانستان سے ظاہر ہے وہ لے لے گی, اثر لے لے گی. تو ہندوستان, میں تو سمجھتا ہوں اگر افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, پاکستان تو متاثر ہوگا ہی ہوگا, تو خطے کے دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے. سو افغانستان کا امن بہت ضروری ہے پورے خطے کے لیے, خاص کر ہمارے پاکستان. ہاں, پاکستان کے لیے خاص کر. اچھا, تو ایک بات اور کر لیتے ہیں مختصر سی, تعلیمی لحاظ سے یعنی کتنی ضرورت, جس طرح آپ نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹ جو طلبہ یہاں پاکستان میں ہمارے پاس پڑھیں گے وہ جا کے افغانستان میں یا کسی اور ملک میں, صرف افغانستان کی بات نہیں ہے, کہیں پہ بھی جائیں تو وہ چلتے پھرتے گلیوں میں چلتے پھرتے ہمارے سفیر ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان کیا یعنی افغانستان کے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن کیا کبھی آپ نے ان کے مشاکل کے بارے میں, مشکلات کے بارے میں یا ان کی سنا یا نہیں؟ دیکھیں افغانستان کا بیچاروں کا المیہ شروع سے یہ رہا ہے نا کہ
وہاں کوئی ایسی تعلیمی اور ایجوکیشن کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی شروع سے. ظاہر شاہ صاحب کے دور میں شروع میں کچھ ہوا تھا، لیکن بعد میں جب خانہ جنگی ہوئی تو تعلیمی ان کا سٹرکچر پورا تباہ ہو کے رہ گیا. تو بدقسمتی سے وہ پھر پڑھنے کے لیے باہر جانا شروع ہو گئے. شروع میں وہ ماسکو چلے گئے، وہاں سے مطلب ماسکو چلے جاتے تھے، اور ماسکو سے وہ واپس میں کیا لے کر آئے، ان کا ماسکو والوں کا ایجنڈا لے کر آئے، سرخ انقلاب تو سرخ سویرے تو ہتھوڑے وغیرہ جو ان کا ایک وہ نعرہ تھا جی انقلاب آ رہا ہے. تو وہ ان سے متاثر ہو کر آئے، اور پختون جو ایک ان کی ایک جو کلچر تھا، ان کی ایک اسلامی ایک معاشرہ تھا، وہ اس سے متاثر ہوا. کافی متاثر، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہاں یونیورسٹیز کالجز نہیں ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا، وہ ماسکو کے مطلب ان کا انقلاب مر گیا. اس کے بعد جی وہ آئے پاکستان آئے، پاکستان کے مدارس میں پڑھے، پاکستان کے اداروں میں پڑھے. ٹھیک ہے، یہاں سے ایک وہ اثر لے کے گئے. اب پاکستان کے ساتھ چونکہ حالات اتنے نارمل نہیں ہیں موجودہ حکومتیں طالبان دور کے بعد سے، تو اب انڈیا کا رخ کرتے ہیں اور ایران کا رخ کر رہے ہیں وہ لوگ. اب ایران سے وہ جو ایجنڈا لے کر آئیں گے، اور انڈیا سے، انڈیا بھی سالانہ 5000 طلبہ اس وقت انڈیا جاتے ہیں اور ماسٹر ڈگری وہ حاصل کرتے ہیں وہاں سے جا کے، ان کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. اب وہ وہاں سے آئیں گے، ظاہر ہے انڈیا مطلب اتنا دیوتا یا اتنا مطلب وہ فی سبیل اللہ تو کام کرنے والا نہیں ہے. وہ اپنا ایجنڈا وہاں ان کے ذریعے لاگو کرے گا. اور بدقسمتی سے اس وقت افغانستان کی حکومت کے اندر جو اداروں میں ہیں، حکومت کے اندر لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں حکومت میں، جو انڈیا سے پڑھ کے آتے ہیں، جو ایران سے پڑھ کے آتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا ان کے مشکلات میں ان کا اضافہ ہو رہا ہے افغانستان کی، کہ وہ خارجی جو ایک ایجنڈا لے کر آتے ہیں وہ اپنے ملک میں پھر اسی کو جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس وقت، ان کو تعلیمی ادارے بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے، چونکہ ان کے طالب علم ان کا مستقبل ہے. ایک خوشگوار اور ایک پرامن اور ایک ترقی یافتہ افغانستان کا مستقبل ان کے نونہال ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی نوجوان نسل ہے. اس طرف ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کو اس حوالے سے پاکستان دیکھیں افغانی طلبہ ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ، یعنی پاکستان کو دو طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک تو میں نے جیسے کہا کہ پاکستان یہاں جو کالجز ہمارے یونیورسٹیز میں آتے ہیں، ان کو پاکستان الحمدللہ ان کو ایک اسکالرشپ بھی دیتا ہے. ان کو آپ کے اسلامک یونیورسٹی کے پڑھے لکھے بہت سارے وہاں کے حکومتوں میں بڑے اچھے عہدوں پہ رہے اسلامک یونیورسٹی سے. تو ایک تو یہ پاکستان کردار ادا کرے، اور دوسرا پاکستان وہاں پہ جو ہے نا یونیورسٹیاں بنائے، آپ کالجز بنائیں، آپ سکولز بنائیں. آپ کے سکولز یونیورسٹیوں کو کوئی نہیں اڑائے گا وہاں پہ. آپ افغانستان میں ایجوکیشن پہ کام کریں. ٹھیک ہے، چونکہ اگر پاکستان ایجوکیشن پہ افغانستان میں کام کرتا ہے، پاکستان کا کوئی خارجی ایجنڈا تو نہیں ہوگا. وہ بھی مسلمان ہے، ہمارا نصاب، ہمارا نظام تعلیم، یہ ساری چیزیں ایک ہے. تو پاکستان کو دونوں جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے افغانستان میں جو ہے تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ فردوس صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں آخر میں پھر ایک بار کہ آپ نے میرے ساتھ پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اسی طرح میں آپ ناظرین کا بھی مشکور ہوں، اور اپنے آج کے تمام مہمانان گرامی جن میں مولانا عبدالمتین جو سابق امیر تھے جماعت اسلامی کے، اور اسی طرح فاروق درویش صاحب جو ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں، اور اسی طرح لقمان شاہ صاحب جو کہ صحافی بھی ہیں اور سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، ان سب کا مشکور ہوں کہ سب نے میرے ساتھ پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، آخر میں یہی میسج ہے کہ دیکھیں، ایک کہاوت جو میں آغاز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ دشمن کو اگر آپ نے پسپا کرنا ہے تو اس کے دوست، اس کے قریبی یعنی رشتہ دار، یا اس کے دوست یا اس کے جو تعلق دار ہیں، ان کو ان سے بدظن کر دو، ان سے دور کر دو، تو وہ خود بخود گر جائے گا. آج کچھ ممالک تو دشمنی کھل کے نبھا رہے ہیں، لیکن کچھ آستین کے سانپ بن کر یہی پالیسی اپنا چکے ہیں کہ انہوں نے ہم سے، ہمارے برادر اسلامی ممالک، ہمارے پڑوسی ممالک کو ہم سے بدظن کر دیا، ہم سے دور کر دیا. نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ ہم عالمی اسلام میں تنہا ہو کر رہ جائیں گے. اور پھر جب انسان تنہا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ مخالف کے لیے بہت ہی آسان شکار بن سکتا ہے. اس لیے اس بات پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور دوسری جو اہم بات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زندگی مثبت ذہن کے ساتھ گزاریں، ہر جگہ پہ مثبت چیزوں کو اجاگر کریں، منفی چیزوں کو پس پشت ڈالیں. جب ہم مثبت سوچیں گے تو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہمارے تعلق مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ اچھے رہیں گے. اور اگر ہم منفی پہلوؤں کو اٹھائیں گے تو پھر اس سے ہم مزید ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام میں دوبارہ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.